أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے اللہ رب العزت نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ تفسیر سورہ نور کی تفسیر کے شروع میں کہا گیا تھا کہ اس سورہ نور میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے احکامات بھی بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے زنا سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور معاشرے سے زنا ختم ہو سکتا ہے. مسلمان معاشرے سے، مسلمان گھروں سے زنا ختم ہو سکتا ہے. کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس سورہ نور میں اور خاص طور سے اس رکوع میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان پر اگر عمل کیا جائے تو زنا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر کل 4 احکامات بیان کیے گئے ہیں زنا سے بچنے کے لیے اور زنا کو ختم کرنے کے لیے. 4 احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں. اگر انسان پر مسلمان عمل کرے اور انسان عمل کرے تو آسانی سے زنا سے بچ جائیں گے. جن میں سے پہلا حکم ہے استئذان کا، یعنی گھروں میں داخل ہونے کے وقت کسی دوسرے کے گھر پر جائے انسان تو اجازت لے. یہ پہلا حکم دیا گیا ہے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اور زنا ختم کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، دیکھو کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں. ایمان یاد دلا کر ہمارے ایمان کو جگایا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان جتنا جاگے گا ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور ایمان جتنا انسان کا کمزور ہوگا، سویا ہوا ہوگا، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا حکم پورا کرنا مشکل ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے خطاب ہی کیا ہے ایمان کے لفظ سے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ کو مان چکے ہو، دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھر میں. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب دیکھیے، گھروں میں داخل دوسروں کے گھر میں اگر انسان جائے تو وہاں پر جانے کے لیے سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. صرف مستحب حکم نہیں ہے، ضروری ہے کہ انسان کسی اور کے گھر پر جائے تو پہلے اجازت لے اور سلام کرے. بغیر اجازت کے کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے. سب سے پہلے اس حکم کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، اور پہلے ہی اس سورت کی پہلی ہی آیت میں فرما دیا تھا سورۃ انزلناہا وفرضنا، یہ ایسی سورت ہے اس کو ہم نے نازل کیا اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں. کیا کہا تھا؟ فرضناہا، ہم نے فرض کیا ہے. تو اس میں بہت سارے فرض احکام، واجب احکام، ضروری احکام ہیں. تو اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کے گھر پر جاؤ تو اجازت لو.
دوسری بات صفت استئذان کیسے اجازت لیں، اور علماء نے کچھ شکلیں لکھی ہے کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کا گھر وہ ہے جس میں انسان صرف اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، ایک قسم کا گھر وہ ہے جس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس میں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں وہاں بھی اجازت لے تو بہتر ہے، وہاں بھی اجازت لے تو بہتر ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب بھی عبداللہ ابن مسعود گھر پر آتے تو باہر سے آواز نکل کھنکارتے، کوئی ایسا عمل کرتے جس کی وجہ سے میں سمجھ جاتی کہ عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یا تو کھٹکا دے یا سلام کرے یا آواز کرے، کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع دیں۔ تو پہلے تو وہ گھر ہے جس میں انسان اکیلا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، وہاں اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ دوسرا وہ گھر ہے جس میں انسان اپنی بیوی کے علاوہ اور بھی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جیسے ماں ہو سکتی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بھائیوں کی بیویاں ہیں۔ تو ایسے گھر میں اگر داخل ہو تو وہاں اجازت لینا ضروری ہے پھر، کہ جس میں بیوی کے علاوہ اور بھی رشتہ دار، بیوی کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہوں، تو ایسے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا واجب ہے، چاہے اس میں بیوی کے علاوہ والدہ ہو، بہن ہو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میں گھر میں جانے کے لیے والدہ سے اجازت لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت لو۔ انہوں نے کہا کہ میں اور والدہ ہی ہیں، تو کہا اجازت لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا پھر بھی اجازت لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پھر بھی اجازت لو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو غفلت ہوتی ہے، کبھی کبھی ستر سے پردہ ہٹ جاتا ہے، کبھی کبھی ستر سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ عورتیں ہیں تو ان کا دوپٹہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو گھر میں جب کوئی آئے گا تو اور اجازت لے کر آئے گا تو عورتیں متوجہ ہو جائے گی، اپنے کپڑے درست کر لے گی، اپنے سر ڈھانک لے گی۔ اس لیے دوسری قسم کے وہ گھر ہے جس میں انسان اپنی بیوی کے علاوہ اور بھی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تیسری قسم کے گھر وہ ہیں جس میں جو اجنبیوں کے گھر ہیں، جو اجنبیوں کے گھر ہیں وہاں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اور چوتھے مفادات عامہ کی جگہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جو پبلک پراپرٹی ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن ہے، اسکول ہے، مدرسے ہے، کالج ہے، ایسی جگہوں پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پبلک پیلیس پر وہاں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا تھا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں جاتے ہیں، ملک شام وغیرہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں مسافر خانوں میں ہم ٹھہرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے مسافر خانے میں ہم کیسے اجازت لیں؟ وہاں تو سبھی مسافر ہوتے ہیں، وہاں کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہوتا جس سے ہم اجازت لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ایسی جگہوں پر جہاں سبھی لوگ آتے جاتے ہوں، پبلک پیلیس، تو ایسی جگہوں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسی جگہوں میں بعض مرتبہ کچھ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے نو انٹری، ریلوے اسٹیشن وغیرہ، ایسی جگہوں پر بھی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں بغیر اجازت کے مت آؤ، یہاں داخل مت ہو، تو پھر وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ پبلک پیلیس ہے تو چلو کہیں بھی چلے جاؤ، نہیں، وہاں بھی اگر کوئی خاص جگہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر اجازت کے مت داخل ہو جاؤ تو وہاں اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اب اجازت کیسے لیں، اجازت کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سکھایا گیا کہ اجازت لینے کے لیے پہلے سلام کیا جائے اور کہا جائے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ایک صحابی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تھے اور آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، انہوں نے ڈائریکٹ آ کر کہا علیجو، لفظ بھی ایسے استعمال کیا، کیا میں گھس سکتا ہوں، داخل ہونا نہیں، علیجو کہتے ہیں کیا میں گھس سکتا ہوں، ایسا لفظ استعمال کیا اور سلام بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو داخل ہونے کا طریقہ سکھاؤ۔ تو وہ خادم گئے اور انہوں نے سکھایا کہ پہلے سلام کیجئے اور یہ لفظ استعمال کیجئے ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں، مہذب لفظ، اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ گھسنا، یہ تو چور ڈاکو گھستے ہیں، تو یہ لفظ استعمال مت کرو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں،
یہ لفظ استعمال کرو. تو پھر انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے پھر اجازت طلب کی. ادخلوا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایدخل عمر. دیکھیے یہ طریقہ ہے کہ آئے اور آ کر سلام کر کے کہنے لگے کیا عمر آ سکتا ہے، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. یہ ہے طریقہ کہ سلام کیا جائے اور اپنا نام لے کر کہا جائے کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. یہ فلاں شخص عمر، ابو بکر، فلاں شخص داخل ہو سکتا ہے. اس طریقے سے یہ صحیح طریقہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے تو وہاں بھی نام بولنا زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے دروازہ کھٹکھٹاتے، پوچھا جائے کہ کون ہے تو کہتے ہیں میں کون ہے. ایک صحابی تھے غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور ایک شخص آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا کہ میں داخل ہو سکتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کون ہو؟ تو کہا میں ہوں. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میرے دوستوں میں کسی کا نام میں نہیں ہے، میرے دوستوں میں کسی کا نام میں نہیں ہے. تو پھر انہوں نے نام بتایا. تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں، انا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ انا کیا ہے، کچھ نام بولو. انا سے تھوڑی کسی کو پہچانا جا سکتا. میں بولنے سے کیسے پہچانیں گے کہ کون ہے آپ؟ تو داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی جائے گی اور اپنا نام پیش کیا جائے، اپنا نام پیش کیا جائے تاکہ سامنے والا اجازت دے. اب شریعت میں کتنی بڑی حکمت ہے، اس میں کتنے فائدے ہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں اصل میں عرب میں عام رواج تھا، ایک تو مضبوط دروازے نہیں ہوتے تھے، جیسے لوہے کے لکڑی کے دروازے نہیں ہوتے، صرف پردہ لٹکا دیا جاتا تھا، صرف پردہ لٹکا دیا جاتا تھا دروازوں پر. کوئی لوہے کے اور اس طریقے کے دروازے مضبوط نہیں ہوتے تھے. تو کوئی بھی کسی کے بھی گھر میں داخل ہو جاتا، ڈائریکٹ کوئی بھی کسی کے بھی گھر میں ڈائریکٹ داخل ہو جاتا تھا. تو اسلام نے آداب سکھائے، اسلام نے، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آداب سکھائے ہیں. اب اندازہ لگائیے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑا کہ آپ حدیثوں میں سکھا دو، قرآن میں اللہ نے خود سکھایا ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ اتنی اہم چیزیں، معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت اہم ہیں. اس سے آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہے. اگر انسان بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گیا اور کوئی عجیب منظر دیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے گھر والے کو کتنا برا لگے گا، اس سے کتنی دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، کتنے اختلافات ہو سکتے ہیں، قبیلوں میں، خاندانوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، افتراق اور انتشار ہو جائے گا مسلمانوں میں اور کتنا نقصان ہوگا. اس لیے یہ بہت اہم باتیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑا، خود قرآن میں اللہ نے سکھایا ہے. ہاں تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، لیکن حکم اس کا اور اس کی اہم باتیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں سکھائی ہے. اور یہ سب وہ باتیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت بھی مانگنا، شریعت کے اس حکم پر عمل کرنا بھی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور میں یہ حکم رکھا ہے. یاد رکھیں، اس میں جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات وہ ہیں جو دل میں نور پیدا کرتے ہیں، جو دل میں نور پیدا کرتے ہیں. معمولی احکامات نہیں ہیں، یہ بہت اہم احکامات ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ان احکامات کو ذکر کیا ہے. تو خیر، یہ تو اجازت لینے کے بارے میں کہ اجازت لی جائے اور کیسے اجازت لی جائے. اب ایک اور بات، کتنی مرتبہ اجازت لی جائے؟ 3 مرتبہ اجازت لی جائے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ سلام کیا جائے، اجازت لی جائے. اگر آواز اندر سے جواب نہ آئے تو دوسری مرتبہ پھر سلام کیا جائے، اجازت لی جائے. پھر بھی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ پھر سلام کیا جائے اور اجازت لی جائے. اور تینوں مرتبہ میں اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس چلا جائے. چوتھی اور پانچویں مرتبہ آواز نہ دے. چوتھی پانچویں مرتبہ آواز نہ دینے کا حکم ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے. کس کے گھر پر گئے؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ، انصار صحابی، انصاری صحابہ میں مشہور صحابی، بڑے درجے کے صحابی. ان کے گھر پر تشریف لے گئے. ان کو یہ حدیث معلوم تھی 3 مرتبہ اجازت لینے کی. ان کو یہ حدیث معلوم تھی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم تھا. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے باہر سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا لیکن آہستہ سے. انہوں نے آہستہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دے. پھر دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا.
دل ہی دل میں یا اتنی آواز سے کہ اپنے آپ کو سنائی دے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا. اب جب اندر سے کوئی زور سے جواب نہیں آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے. تو سعد بن عبادہ بھاگ کر باہر نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور گھر میں لے کر آئے, آپ تشریف لے آئیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے زور سے جواب بھی نہیں دیا, اس لیے میں واپس جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آہستہ سے اس لیے جواب دے رہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سلام کر کے مجھے دعا دیں اور آپ کی برکت مجھے حاصل ہو. اللہ, صحابہ کتنے ذہین ہیں, سبحان اللہ. کیونکہ اس میں دعائیں ہیں نا, 3 دعائیں. سلام میں کتنی دعائیں ہیں؟ 3 دعائیں انسان دوسرے کو دیتا ہے. السلام علیکم, سلامتی, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت و برکاتہ, اس کی برکتیں. 3 دعائیں انسان دیتا ہے. کسی مذہب میں ایسا سلام نہیں ہے, ملتے وقت ایسے کلمات کسی مذہب میں نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں دیے ہیں, کہ جس میں ہم ملاقات کرتے وقت ایک دوسرے کو یہ کلمات بولتے ہیں, اور ان کلمات میں ہی 3 اتنی اہم دعائیں جس سے اگر ایک بھی دعا قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکتیں ہوں. اندازہ لگائیے, ایک بھی دعا قبول ہو گئی انسان تو پوری دنیا اور آخرت سب سنور جائے گی. ایک سلام اگر کسی نیک بندے نے ہمیں سلام کیا اور وہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے. اتنا اچھا ملاقات کے وقت جملہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو دیا ہے الحمدللہ. تو حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ میں آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا تاکہ آپ سے بار بار سلام سنوں, یہ 3 دعائیں لوں اور مجھے برکتیں حاصل ہوں, میرے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں. آپ کی ظاہر سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاک زبان سے جب دعائیں نکلے گی تو قبول تو ہوگی. اسی طرح 3 مرتبہ اجازت دیکھیں. بعض مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہیں, ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, یہ حضرت عمر کے زمانے خلافت کی بات ہے. جب حضرت عمر کیا تھے؟ خلیفہ تھے, مسلمانوں کے خلیفہ, بادشاہ تھے. اس وقت کی بات ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں کوئی کام میں مصروف تھے, بہت اہم کام میں مصروف تھے. انہوں نے 3 مرتبہ, پہلی مرتبہ سلام کیا, اجازت چاہی, حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر انہوں نے سلام کیا, اجازت چاہی, کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر حضرت عمر کو انہوں نے سلام کیا, اجازت چاہی, حضرت عمر نے جواب نہیں دیا. وہ بیچارے واپس گئے, وہ واپس چلے گئے. اب جب حضرت عمر اپنے کام سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر کو یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے آ کر مجھے سلام کیا, آواز سے پہچان لیا تھا لیکن جواب نہیں دے سکے مصروف ہونے کی وجہ سے. تو کہا, اپنے خادموں سے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے, دیکھو باہر کھڑے ہوئے. تو خادم نے جا کر دیکھا تو کہا کہ وہ تو نہیں ہے باہر. حضرت عمر نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لے کر. اب وہ گئے, گھر سے بلا کر لائے. حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم کیوں چلے گئے؟ تم نے مجھے سلام کیا, اجازت چاہی, میں کام میں مصروف تھا تو تمہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا, تم چلے گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہمیں حدیث معلوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لو, اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا یہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ تو کہا ہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جلدی سے اس پر گواہ لاؤ ورنہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا. جلدی سے اس حدیث, یہ اگر حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو اس پر گواہ لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا, تمہیں کوڑے لگاؤں گا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا, حدیث پڑھ رہے تھے. حضرت زید بن ثابت ان کے استاد تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ کو حدیث پڑھا رہے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ حلقے میں گئے اور وہاں جا کر حلقے میں کہا کہ حضرت عمر نے مجھے بھیجا ہے اور یہ حدیث تم میں سے کس نے سنی ہے؟ تم میں سے کس نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے؟ مجھے گواہ چاہیے ورنہ حضرت عمر مجھے سزا دیں گے, حضرت عمر مجھے کوڑے لگائیں گے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو سارے مجمع نے, یہاں جتنا مجمع موجود ہے سب نے سنا ہے, ہم میں سے جو چھوٹا بچہ ہے وہ جا کر گواہی دے گا. وہ چھوٹے کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, اس مجمع میں سب سے چھوٹے تھے وہ. تو انہوں نے بھیجا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو, جاؤ حضرت عمر کے سامنے جا کر گواہی دو. تو حضرت ابو سعید خدری آئے اور انہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور بہت سارے مجمع نے سنی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے, اگر 3 مرتبہ اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے.
اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا. اب یہاں پر علماء نے محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ گواہ لے کر آؤ حدیث پر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گواہ لانے کے لیے کیوں کہا اور سزا دینے کے لیے کیوں کہا؟ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر ایک ہوا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. محدثین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان کے قبیلے والے جو تھے اشعار، ان کے قبیلے اشعار، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ کر لاؤ. کیا مانگ کر لاؤ؟ سواری. ہمارے پاس سواری نہیں ہے، سواری مانگ کر لاؤ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی پر اس وقت غصہ آیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی نے کوئی غلط حرکت کی، اس پر غصہ آیا ہوا تھا. ایسے وقت میں یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری دے دیجیے، ہمارے قبیلے والوں کے پاس سواری نہیں ہے، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ سواری دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو سواری نہیں ہے اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے ان کے قبیلے کے، تینوں بھی واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں آ گئیں، کسی نے ہدیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواریاں دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کہ ارے وہ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے ابھی سواری مانگنے کے لیے، میں نے ان کو واپس کر دیا تھا، جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ. اب سواری آ گئی ہے، ان کو کہنا سواری لے کر جائے. اب وہ تو تینوں پھر آ گئے، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ 2 آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری دی اور وہ سواری لے کر گئے. اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنے قبیلے والوں کے سامنے کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری نہیں دی تھی اور قسم بھی کھائی تھی کہ آئندہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، اللہ کی قسم. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے؟ اگر ایسا ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم بھول کر سواری مجھے دے دی ہے تو پھر اس سواری میں ہمارے لیے برکت نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے خلاف ہو رہا ہے نا، قسم ٹوٹ رہی ہے، تو اس لیے اس میں ہمیں برکت نہیں ہوگی. ہمیں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے کہ آپ نے قسم کھائی تھی اور پھر ہمیں سواریاں کیسے دے دی. تو وہ آئے اور دونوں آدمیوں کو لے کر آئے اور دونوں آدمیوں کو لے کر آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلی مرتبہ جب آئے تھے آپ نے سواری نہیں دی اور قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، پھر جب سواریاں آ گئی تو آپ نے سواریاں دے دی. کیا آپ اپنی قسم بھول گئے؟ اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی تو میں 2 گواہ لے کر آیا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے بھی نہیں گواہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ نہیں مانگے، انہوں نے اپنی طرف سے پیش کر دیے کہ یہ میرے 2 آدمی قبیلے کے ساتھ میں ہیں، یہ پہلی مرتبہ بھی ساتھ میں تھے، ان کے سامنے آپ نے قسم کھائی تھی، میں 2 گواہ لے کر آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں قسم بھولا نہیں ہوں، میں قسم بھولا نہیں ہوں، مجھے قسم یاد ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سواریاں میں نے تمہیں نہیں دی، اللہ نے دی ہے. کیا کہا؟ میں نے اپنے پیسوں سے تھوڑی دی، اللہ نے مجھے دی تھی تو میں نے تمہیں دے دی. یہ سواریاں میں نے نہیں دی ہے، اللہ نے دی ہے. سواریاں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. مجھے قسم یاد تھی، تمہیں گواہ لانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات کہ میں جب بھی قسم کھاتا ہوں، یہ عام ساری امت کو بھی یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے قسم کھائے اور جس چیز پر قسم کھائی ہے اس کے الٹ میں خیر دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. کسی نے قسم کھائی لیکن ایسا لگ رہا ہے اس کو کہ میں نے جس چیز پر قسم کھائی ہے اس کے الٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو خیر یہاں کیا ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بلا وجہ گواہ پیش کر دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ، وہاں حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے ان کو گواہ لانے کے لیے کہا ورنہ کوڑے کی سزا کے لیے کہا. تو یہ تکوینی طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے اس نے کیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی مشہور ہے.
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ خطا و غلطی ہو گئی، تو اس کے بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ خیر، بات چل رہی ہے اجازت لینے کی کہ کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو واپس چلے جائیں۔ اب اجازت لیتے وقت کہاں کھڑے رہیں؟ دیکھیے کتنی باریک باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے، سبحان اللہ۔ اجازت لیتے وقت دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ رہیں، حدیث میں ہے کہ دائیں طرف کھڑا رہے یا بائیں طرف کھڑا رہے، کیونکہ اجازت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، اجازت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ نگاہ اندر نہ جائے۔ اگر دروازے کے بالکل سامنے انسان کھڑے رہ کر اجازت مانگے گا اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو اندر نگاہ چلی جائے گی، تو پھر اجازت مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اجازت مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اجازت لیتے وقت انسان کسی کے دروازے پر جائے، اجنبی لوگوں کے دوسروں اپنے علاوہ کسی اور کے گھر پر جائے تو اجازت لینے کے لیے دروازے سے ہٹ کر یا تو دائیں طرف کھڑے رہیں یا بائیں طرف کھڑے رہیں۔ ایک اور بات، اجازت لیتے وقت دروازے کی طرف جھانکے نہیں، اور اگر کوئی کہیں سوراخ وغیرہ ہے اس میں جھانکنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے سوراخ میں سے جھانکنا شروع کر دیا، انہوں نے سوراخ میں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، لیکن جب دیکھا تو انہوں نے نظر ہٹا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے ہاتھ میں کنگا تھا، اگر میں تمہیں دیکھتے وقت پا لیتا تو تمہاری آنکھ میں چبا دیتا۔ اسی لیے علماء نے، محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور اس گھر والے نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شریعت میں جو ہے نا، کسی نے آنکھ پھوڑی تو آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ جو قانون ہے وہاں لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور گھر کے مالک نے اس وقت میں اس کی آنکھ میں کچھ چبویا، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، تو گھر والے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ غلطی اس کی ہے، شریعت کے حکم پر اس نے عمل نہیں کیا۔ خیر، دیکھیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو مت داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھر میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے انس کا، کہ پہلے سلام کر کے اجازت لے کر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو، اس کے دل میں جو وحشت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دروازے پر آ کر کوئی اچانک دستک دے گا، آواز دے گا تو انسان بعض مرتبہ گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے، انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے۔ تو پہلے اجازت لے کر سلام کر کے اس کے دل سے وہ وحشت دور کرو، خوف دور کرو، اس کے دل کو اپنے سے مانوس کرو۔ دیکھیے اس لیے لفظ استعمال کیا حتی تستأنسوا، اجازت لو اور ایسے طریقے سے لو کہ اس اجازت کی وجہ سے گھر والے کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے، تمہارا انس پیدا ہو جائے، اجنبیت دور ہو جائے اور تمہارا خوف اس کے دل سے نکل جائے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری شریعت ہے۔ فرمایا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو، اور ایسے طریقے سے اجازت لو شریعت کے مطابق، اسلام کے طریقے پر، کہ اس اجازت سے سامنے والے گھر والے کے دل میں، گھر مالک کے دل میں تمہاری محبت اور تم سے لگاؤ اور انس پیدا ہو جائے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور وہاں جا کر سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، پس اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس گھر میں داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ کسی گھر میں گئے، آواز دی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا تو پھر واپس آ جاؤ، گھر میں گھس کر داخل ہو کر مت دیکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر میں داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا حکم دیا جائے۔ برا ماننا نہیں چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ابھی نہیں ہے یا ابھی ملاقات نہیں کر سکتے تو چلے جانا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، عام طور پر شریعت کا کیونکہ ماحول نہیں ہے، شریعت کو ہم نے اپنایا نہیں ہے، اس لیے اگر ہمیں کہہ دے تو ہم برا زندگی پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں گھر سے واپس کر دیا۔ ارے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں واپس کیا جائے تو واپس چلے جاؤ، برا ماننے کی کیا بات ہے، بدگمان ہونے کی کیا ضرورت ہے، دل میں براس لانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسے کام میں مصروف ہو تمہیں جواب نہیں دے سکتا، تو
وہ اندر کس کام میں مصروف ہے، وہ کتنا اہم کام ہے، سو رہا ہے یا بیمار ہے یا کسی کی بیمار کی خدمت میں لگا ہوا ہے یا کوئی ایسے اہم کام میں ہے کہ وہ تمہیں دکھا نہیں سکتا کہ میں کس کام میں ہوں. تو اس لیے اگر وہ واپس جانے کے لیے کہیں تو واپس چلے جاؤ. اصل میں عرب میں اس زمانے میں ماحول تھا، دیکھیے عرب میں اس زمانے میں کسی کو بھی کبھی بھی وہ لوگ گھر سے واپس نہیں کرتے تھے. مہمان نوازی کا رواج تھا. مہمان نوازی عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. کسی بھی مہمان کو واپس کر دینا گویا ان کے لیے مر جانا تھا، موت کے برابر تھا کسی مہمان کو گھر سے واپس کر دینا. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حکم دیا، ایسے لوگوں کو جن کی فطرت میں ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی اور کسی کو واپس کرنا وہ اپنے لیے موت سمجھتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں کہے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تو واپس چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے دل صاف رہیں گے. اسی لیے بعض صاحب، حضرت ابو قتادہ تھے ایک تابعی بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اس پر عمل ہو جائے لیکن زندگی بھر اس پر عمل نہیں ہو سکا، کسی نے مجھے واپس ہی نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام دیکھو کیا جذبہ تھا. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے، عمل کا جذبہ، کہ میں قرآن کی ایسی باتوں پر عمل کر لوں جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا. تلاش کروں میں ایسی چیز، ایسا کوئی حکم کہ جس پر میں اکیلا عمل کرنے والا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خاص طور سے اس آیت کے اس ٹکڑے پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے گھر پر جا کر کھٹکا دیتا تھا کہ شاید کوئی مجھے واپس کرے تو میرا اس حکم پر عمل ہو جائے. سبحان اللہ، کیا لوگ تھے وہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں خاص اس آیت کے ٹکڑے پر عمل کرنے کے لیے جاتا تھا کہ کوئی تو زندگی میں مجھے کہے کہ واپس جاؤ، ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میں مصروف ہوں. لیکن کہتے ہیں زندگی بھر کسی نے مجھے ایسا نہیں کہا، میرا اس حکم پر عمل نہیں ہو سکا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اگر واپس چلے جاؤ، وہ جس کے گھر میں تم گئے ہیں وہ بیچارہ ابھی مصروف ہے، نہیں مل سکتا، کوئی اس کی مجبوری ہے، تو اگر تم اس کی مجبوری کا لحاظ کر کے چلے جاؤ گے تو بیچارے کا دل صاف رہے گا. ورنہ وہ اگر دل پر پتھر رکھ کر اس وقت ہی تمہیں ملاقات کر لے تو ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن اس کے دل میں کیا آئے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کتنا پتھر دل ہے، میری مجبوری کا بھی اسے خیال نہیں ہے. اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے. آپ زبردستی کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہا ہے، اس وقت تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے، وہ نہیں مل سکتا، پھر بھی آپ زبردستی ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مل تو لے گا اخلاقاً، لیکن دل میں اس کی کیا پیدا ہو جائے گی، اس کا دل پاک صاف نہیں رہے گا آپ کے بارے میں. تو کہا کہ جب اگر کوئی کہے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اس سے دلوں میں محبت رہے گی، دل صاف رہیں گے. وہ کہے گا کہ یار کتنا اچھا آدمی ہے، میں نے کہا میری مجبوری بتائی، وہ واپس چلا گیا. ناراض نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی واپس کر رہا ہے، ہم تو سوچتے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی پھر بھی نہیں آئے، ہم تو سوچتے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے پھر بھی نہیں آئے، فون کی بیل بج رہی ہے پھر بھی نہیں آئے، بدگمان ہو جاتے ہیں. اور آئندہ بعض مرتبہ زندگی بھر نفرت پال لیتے ہیں اور اس سے دشمنی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مل سکتا اس وقت میں، ٹھیک ہے تو واپس چلے جاؤ، یہ کوئی بدگمانی کی بات نہیں ہے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، اس میں صرف سامان وغیرہ ہے. دیکھیے سبحان اللہ، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آیت کیوں اتری، یہ جو تیسری آیت ہے آداب کے بارے میں، لیسا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی جگہ میں چلے جاؤ کہ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے جب اوپر والی آیت سنی کہ دوسروں کے گھر میں مت جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لو، تو صحابہ کرام جہاں بھی جا رہے ہیں بس سلام کر رہے ہیں، وہ اجازت لے رہے ہیں. کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ جا رہے ہیں جہاں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، ہر جگہ جا کر وہ اجازت لے رہے ہیں. کوئی اجازت نہیں دے رہا، آواز نہیں آ رہی تو واپس آ جا رہے ہیں. اس سے بہت سارے کام رکنے لگے، مشقت آنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس کو آسان کرنے کے لیے پھر یہ حکم دے دیا. سبحان اللہ. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں غیر مسکونہ، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے. ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جائے، اس میں صرف سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے،
فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا سامان ہے. ایسے گھروں میں اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو کوئی حرج نہیں ہے بغیر اجازت کے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. دیکھیے بار بار اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا، اس صورت میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنے علیم ہونے کو بیان کیا ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے. یہ دو آیتوں میں دیکھیے اللہ رب العزت نے دونوں آیتوں کے آخر میں، اس سے پہلے والی آیت کے آخر میں کہا واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اور اس آیت کے آخر میں کہا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں مراقبہ کروا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ چیز بٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس صفت کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے. سورہ نور کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے یہ یقین بن جائے، ہمارے دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے. جب یہ یقین بیٹھ جائے گا تو پھر انسان کبھی زنا کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ نگاہ بھی غلط نہیں اٹھائے گا. کوئی بھی حرام کام جو انسان کے دل سے نور ختم کر دیتا ہے، ایسے عمل سے انسان بچے گا جب اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ہر عمل کو جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو چیز میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں اپنے عمل سے یا زبان سے، اور جو چیزیں میں دل میں چھپاتا ہوں اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. دیکھیے کیا اشارہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پر گئے اور اس نے اجازت نہیں دی اور تمہیں واپس کر دیا، تو اگر تم نے اس کے اس عمل پر اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت چھپا لی، اللہ اس کو جانتا ہے. نفرت مت چھپاؤ، اس نے واپس کر دیا برا مت مانو. بعض چیزوں کو انسان ظاہر کر دیتا ہے، کسی سے دشمنی ہے بعض مرتبہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن بعض دشمنیوں کو انسان چھپاتا ہے، بعض دشمنیوں کو انسان چھپاتا ہے، کسی کی نفرت کو چھپاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نفرت مت رکھو دل میں کسی کی، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے.